اب میری اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ میں مثال لے کے آیا ہوں. 30 سپارے ہیں، اس میں 114 صورتیں ہیں، تو ہر سپارہ ہی پاک ہے. قرآن پاک ہے نا، ہر سپارہ ہی پاک ہے، ہر صورت پاک ہے، پھر ہر رکوع پاک ہے، پھر ہر آیت پاک ہے. آیت چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، پاک ہے. اس کا ہر لفظ پاک ہے، اس کا الف بھی پاک ہے، با بھی پاک ہے، یا بھی پاک ہے. اچھا، جو آیت سمجھ میں آئے وہ بھی پاک ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے وہ بھی پاک ہے. کیونکہ کل پاک ہے تو جز پاک ہے. اللہ صمد. یہ قرآن کل بھی بول دیا تھا ہم نے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو تعجب نہیں ہوتا. زبان میرے مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ ہے. یہ نکلا زبان مبارک سے ہے اور بنا کلام اللہ ہے. تو اس مثال کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں یا بھی میں بیان کر رہا ہوں، تو یہ میرا بیان ہے نا، ڈاکٹر صاحب کی تقریر تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ ان کی بات ہے نا، تو میں کہوں کہ یہ میرا کلام ہے تو وہ نہیں ہے. اللہ الصمد. ابھی دیکھیے آپ مقام کیسا ہے، گہرائی میں تو آپ اتر چکے ہیں ماشاءاللہ. مقام کیسا ہے، بولتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور کائنات کا کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ سب کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور کلام اللہ ہے. اور جب یہ لکھا گیا ہے تو کتاب اللہ ہے. تو بولا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والا یہ قرآن ہے. تو جب قرآن کا ایک ایک لفظ چھوٹا بڑا سب پاک ہے، تو اصل مرکز تو پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت کی عشق و مستی بھری نظر اس مقام پر بھی تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا، بڑا بھی ہے تو پاک ہے، چھوٹا بھی ہے تو پاک ہے. سمجھ میں آئے کسی کا رتبہ تب بھی پاک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی پاک ہے. تو اس مرحلے کو آگے لے گئے نا. تو اب آئیے اس مرکز پہ. میں نے کہا تھا کہ مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا ہے، باقی صادقین کی پوری جماعت ہے. اور صادقین کو بڑے محدثین نے جو ہے وہ نقل کیا ہے. آپ کہیں گے تو حوالہ میں آپ کو دے دوں گا کہ بھئی صادقین سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اللہ اکبر، جانے جہاں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور صادقین سے مراد خلفائے ثلاثہ ہے، پھر صحابہ کاملین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، اہل حق ہیں، اور پھر اولیاء کاملین ہیں. تو یہ پورا ایک آپ بھی صادقین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صادقین کا مرکز ہے. وہ دشمن، وہ خونخوار درندے، وہ قریش کے گنڈے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین مانتے. پانی لیا گھر سے، اور طبیعت کی وجہ سے اور موسم کی وجہ سے بار بار زبان جو ہے وہ خشک ہو رہی، پانی پینا پڑتا. تو یہ ایک صادقین، آپ بھی صادقین کی جماعت ہے، کیونکہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہی 2 حرف ہیں ہمارے پاس ہے. تو اب یہاں کھڑے ہوئے ہیں صادقین. چلیے اب اس کو تھوڑی سی مثالوں سے، جیسے جمعۃ المبارکہ کو وضاحت کر دی تھی، بہت سارے اسی میں سے آپ نے سوال نکالنا ہے تو میں جو ہے نا وہ کر دوں کہ 2 محرم الحرام کو حضرت امام حسین پاک کو کربلا میں روکا کس نے؟ ہر نے روکا. تو امام پاک جلال میں آئے اور شاہ فرمایا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے، ہمیں روکتا ہے. وہ بھی عرب تھا، کمانڈر تھا، غصے والا تھا. وہ کہنے لگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میری ماں کا مجھے تانا دیا ہے، زبان میں بھی رکھتا ہوں، تانا میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی میں سیدہ بطول کا نام بے وضو بے ادب لیا ہی نہیں ہے. لہذا حضور آپ جو ہے نا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آواز قدرت آتی ہے کہ اسے یزیدیوں سے نکال کے حسینیوں میں ڈال دو. جبھی 10 محرم الحرام کو اب مورخین کو پڑھے نا، میں تو پڑھی ہوئی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قدم خود ہی چل رہے ہیں. پوچھا کیا ہو گیا بھائی، آپ خود ہی ادھر کو سرک رہے ہیں. کہہ رہے ہائے میری نمازیں ضائع ہو گئی، میرا حاجی بھی تھا، بڑے حج کی اس نے، ہائے میرا حج ضائع ہو گئے، میرے تو روزے بھی ضائع ہو گئے. بولے کیوں؟ بولے پہلے میں یزید کے ساتھ تھا، میرا سب ضائع ہو گیا. اور میں جانتا ہوں کہ صادقین کی جماعت یہ ہے، اس لیے میرے قدم ادھر اٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر.
کہ پھر خالق کائنات نے پھر وہ جو حر تھے نا ان کو حضرت حر کے جو ہے وہ معاملات ان کی ذات سے منسوب ہوئے. حکم تو وہاں سے آیا نا، خالق و مالک کی بارگاہ سے آیا نا پھر کہ یزیدیوں سے نکال کے حسینیوں میں شامل کرنا ہے. یہ ہے صادقین کے ساتھ. اور میں بات کو